اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جانور کون کون لوگ ذبح کر سکتے ہیں اور کون کون نہیں کر سکتے ہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 15 ذبح کا بیان مسئلہ نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ذبح کرنے والا ہوشیار ہو، یعنی پاگل، دیوانہ یا اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جو سمجھ ذبح کی نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کا ذبح کیا ہوا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اپنی طرف سے کمنٹ لگانا چاہوں گا جو میرے علم میں آتا ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار، سمجھدار، بڑا شخص وہاں موجود ہے اور اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس نے ذبح ویسے ہی کیا ہے جیسے کرنا چاہیے، تو دیوانے اور بچے کا بھی ذبح درست ہو جائے گا۔ یہ جو کتاب میں کنڈیشن ذکر کی ہے کہ دیوانے، پاگل اور ناسمجھ بچے کا ذبح جائز نہیں، یہ تب ہے کہ جب کسی نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو کہ انہوں نے کس طرح سے ذبح کیا ہے، تب یہ مسئلہ لاگو ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ اسی سے مسئلہ ظاہر ہو گیا۔ دوسری شرط جانور حلال ہونے کے لیے، کھانے کے قابل ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ یہاں کتابی کا لفظ ہم ہٹا دیں گے کیونکہ موجودہ زمانے کے کتابی اور اہل کتاب سارے کے سارے کافر اور مشرک ہیں، اس لیے اب یہی کہا جائے گا کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جس کی گمراہی کفر تک نہیں پہنچی ہے، وہ ذبح کرے۔ آج جس شخص کی، چاہے وہ مسلمان کہلاتا ہو، اگر اس کی گمراہی کفر تک پہنچ گئی ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے دنیا والے اس کو اہل کتاب مانتے ہو، تو اس کا ذبیحہ موجودہ زمانے میں حلال نہیں ہے۔ مشرک اور دین سے پھرے ہوئے کا ذبح کیا ہوا حرام اور مردار ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کر کے جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص اللہ ہی زبان سے کہے، اللہ کا ذکر ہو جانا چاہیے، چاہے کسی بھی نام سے ہو۔ اللہ کے جتنے نام بندے کو معلوم ہے، ان میں سے کوئی بھی نام جو اللہ کے لیے بولنا جائز ہے، ان میں سے کوئی بھی نام اگر اللہ تعالیٰ کا ذبح کرتے وقت ذکر کر دیا تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور تھوڑی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کہا یا صرف اللہ اعظم کہا یا اللہ اجل کہا یا اللہ الرحمن کہا، اللہ الرحیم کہا، یا صرف رحمان یا صرف رحیم کہہ کے ذبح کیا، یا صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام لے لیے، مثال کے طور پر یا خدا کہہ کے ذبح کر دیا یا پروردگار کہہ کے ذبح کر دیا، تب بھی حلال ہو جائے گا۔ اور ذبح سے جانور حلال ہونے یعنی کھانے کے قابل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کا نام اپنی زبان سے کہے۔ ذبح کرنے والا خود اپنی زبان سے اللہ کا نام کہے۔ اگر ذبح کرنے والا خود تو خاموش رہا، دوسرے انسان نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا، بھولا نہ تھا، تو جانور حرام ہے۔ یاد رکھیے، ذبح کرنے والے نے اگر قصدن اللہ کا نام نہیں لیا، یاد ہوتے ہوئے بھی بھول گیا تو معاف ہے، جانور حلال ہے۔ لیکن یاد ہوتے ہوئے بھی اگر چھری چلانے والے نے تو اللہ کا نام لیا نہیں، پاس کھڑے ہوئے مولوی صاحب نے، امام صاحب نے یا کسی بھی انسان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تو جانور حلال نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ یاد رکھیں جو چھری خود پھیرتے ہیں، دعا پڑھانے کے لیے کسی کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے جانور حلال اور کھانے کے قابل ہونے کے لیے کہ اللہ کا نام اسی مقصد سے لیا ہو کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر کسی اور مقصد سے اللہ کا نام لیا تو اور اسی ہاتھ چھری پھیر دی، مثال کے طور پر کسی سے پیسے لے رہا تھا اس لیے بسم اللہ پڑھا اور اسی وقت چھری بھی پھیر دی، جانور حلال نہیں ہوا۔ یا چھری اٹھائی بسم اللہ کہہ کر، اور اس کی عادت تھی کہ جو بھی چیز اٹھاتا تھا بسم اللہ کہہ کے اٹھاتا تھا، تو یہاں حلال ہو جانا چاہیے۔
لیکن کسی اور مقصد سے اگر اس نے الحمدللہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا، مثال کے طور پر خود کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، یا کسی دوسرے کو چھینک آئی اس نے رحمک اللہ کہا، یا کسی کی بات پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہا، یا کسی کی تعریف میں سبحان اللہ کہا، اور اسی وقت چھری چلا دی، تو جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ یعنی اللہ کا نام لینے میں نیت یہی ہونی چاہیے، اللہ کا نام لینے میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ ذبح کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ ایک اور شرط ہے جانور حلال ہونے کے لیے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لے۔ یاد رکھیں، دیوبندیوں وہابیوں کا بہت بڑا دھوکہ اس مسئلے کو سمجھ کر ختم ہو جائے گا، معاملہ سلجھ جائے گا۔ ذبح کے علاوہ کسی بھی وقت اگر کسی اور کا نام جانور کے ساتھ جڑا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن ذبح کرنے کے لیے اگر اللہ کا نام چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور کا نام لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ورنہ جیسے قربانی کے لیے نام لیا جاتا ہے، فلاں کی قربانی ہے، فلاں کے نام کا بکرا ہے، اس سے کوئی فرق جانور کے حلال ہونے پر نہیں پڑتا ہے۔ اور جانور کے حلال ہونے کے لیے یعنی کھانے کے قابل ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ چھری پھیر رہے ہیں اس وقت اس میں جان باقی ہو۔ اگر آپ کے چھری پھیرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی اس کی جان جا چکی ہے، ادھر جان گئی، ادھر آپ نے چھری پھیرنا شروع کیا تو جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ جان باقی ہونی چاہیے جس وقت آپ نے چھری پھیرنا شروع کیا ہے۔ اب جان باقی ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پہچانا جائے گا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ ایک خاص مسئلہ میں اپنے سننے والوں کو سمجھا دوں، بتا دوں، اس طرح سے جانور کو ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ کھوپڑی کے نچلے حصے پر، گدی کے تھوڑا سا اوپر حرام مغز ہوتا ہے۔ اگر وہاں تک چھری پہنچ گئی چلاتے چلاتے گہرائی میں تو یا سر کٹ کر الگ ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ گوشت حرام نہیں ہوا، گوشت میں کوئی کراہت نہیں آئی۔ وہ جانور بھی اور وہ سر بھی کھایا جائے گا۔ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر دھڑ سے الگ ہو گیا تو اس سر کا کھانا مکروہ ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا، بلکہ علماء کرام کا یہ ارشاد ہے کہ ذبیحہ کھایا جائے گا، تو جب جانور کھایا جائے گا تو اس کا سر بھی کھایا جائے گا۔